भट्टी साहब, ये तो गैस चोरों के हकूक पर डाका तो नहीं डाल रहा आजकल? क्या हो रहा है? अल्लाह करे ये सिलसिला साफ शफाफ चलता रहे, इसी से पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये मुल्क जो डिफ़ॉल्ट होने तक मकरूज था, असल ये कुछ गंदे आंडे जो मुल्क को चोरी करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, टैक्स पूरा नहीं देते, इस वजह से हम इस कसम पुरसी की हालत पे आए हैं। अगर वज़ीर आज़म इसी तरह करते रहें और उन तक हक़ाइक़ जाते रहें, देखें यकीनन नवाज शरीफ और उनसे पैसे नहीं मिले, लेकिन कभी कोई सोच सकता था मुल्क का साबिक़ वज़ीर आज़म, पहले मार्शल दौर तो छोड़ देना, वो ज़ियाउल हक़ का दौर तो मुशर्रफ, हम तो ऐसे जर्नलिस्ट डिक्टेटरों को मानते ही नहीं। कभी नवाज शरीफ के दौर में किसी से एक पैनी रिकवरी हुई, 5 साल उनका भी तो नैब रहा ना, रिकवरी की वो केस ही नहीं बन सकता था। आज फिर उनको, आपको पता प्रेसिडेंट पाकिस्तान को न्यूयॉर्क में जो उनकी प्रॉपर्टी है उस पर फिर नोटिस पहुंच गया और हाई कोर्ट पहुंच गया। यार ये खरबों रुपए अवाम के हैं काजी साहब, ये मेरे आपके इस कौम के हैं, तो लिहाजा इमरान खान सबको इसकी और स्पीड, लेकिन शफाफ, उसमें ये ना हो कि ये किस जमात का, एक जो करप्ट है वो करप्ट है, चित्तर मारें और पाकिस्तान बेहतर हालत में तब आएगा। और ये इमरान खान ही कर सकते हैं, कि उसकी वजह बता देता हूँ। क्योंकि इमरान खान साहब ने, मैं बताऊँ ना, जब अमेरिका को अड्डे देने से इनकार किया तो आला सतही एक इजलास था, उधर ये भी मीटिंग हुई के बाद लोगों ने तो मुल्क से चले जाना, वज़ीर आज़म ने कहा मैं आखिरी दम तक पाकिस्तान रहूँगा। ये जब अमेरिका को इनकार करना आप समझते हैं छोटी बात है, बड़े बड़े लोगों के नहीं भट्टी साहब, मेरे बीच में सवाल से पसीना साफ करना पड़ा था। मुझे बात भूल जाएगी, कल भी आपने ये बात की थी। मुझे ये बताएं कि ये तो ठीक है इनकार कर दिया, मगर ये अमेरिका यात्रा जो हो रही है और ये जो खबरें आ रही हैं, और ये आपने भी खबर दी है कि इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। 100% आप देखें, आप ऐसा करें, मेरे कहने पे अमेरिका यात्रा हो रही है, आपके दोस्त गिल साहब की आप ट्वीट भी देख रहे हैं। 100% गिल साहब, हमारे दोस्त शहबाज गिल सही फरमा रहे हैं, अमेरिका के साथ राब्ता है, हुसैन हक्कानी ने कराया है, लंदन के इश्तिहारी मुजरम से भी अमेरिका राब्ते में है कि हमें नहीं पता, हम आपको हर किस्म की सपोर्ट करेंगे, इमरान खान की हुकूमत गिराओ। अच्छा, एक तरफ तो ये DGIS आर्मी चीफ से रिजाइन मांग रहे थे। कादी साहब आज मलक साहब से एक आपने फरमाइश करनी है मेरी रिक्वेस्ट पे, अर्ज करूं? जी फरमाइश भी करेंगे। सिर्फ मलक साहब बोले शहबाज शरीफ, मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्ला, इन्होंने आर्मी चीफ को किन लफ्जों में मिन्नतें समाजत करके उनकी तारीफें की, फिर मैं बताऊंगा नवाज शरीफ का बयानिया। और ये आखिरी मीटिंग की बात करें, आखिरी मीटिंग इस तरह आर्मी चीफ को घेरा डाल लिया, किसी पीपल्स पार्टी के बंदे को आगे नहीं जाने दिया, और पीपल्स पार्टी के एक लीडर ने कहा वो ये तो पैर ही पहन लगे ने। मैं आपको ये बात बता रहा हूं, जो लोग उस मीटिंग में थे, जिस तरह इन्होंने आर्मी चीफ और DGIS की तारीफें की हैं ना, काश ये नून लीग के लोग एक दफा आके टीवी पे वो लफ्ज कहने सेम, उसमें आधा इंच भी ना करें। तो फिर वो तकरीरें जो नाम लेके कर रहे थे वहां से इनके बड़े, यानी नवाज शरीफ साहब, जो इसका हल निकाल दे। तो मरियम नवाज हमारी बहन है, काबिल एहतराम है, वो नवाज शरीफ हमने चचा से पूछे आपकी गुफ्तगू खाने के दौरान जब प्लेट पकड़ के आप भाग के आगे गए, तेजी में चल के, भाग से मुराद तेजी में, मरियम, राना सनाउल्ला, राना तनवीर और एक दौड़ थे, आपकी गुफ्तगू क्या हुई? बस सिर्फ ये पूछ रहे, चारों से अलग अलग, शहबाज से अलग। काजी साहब आप हैरान हो जाएंगे यार, किस कदर इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के आगे क्या नहीं किया। तुसी की शादियां तो किसी ने कीता होना कुछ करने लगे। सब एक सवाल करके आगे बढ़ता हूं मैं भट्टी साहब से, इसका मतलब है कि ठीक नायल हुए नवाज शरीफ साहब, जिसको अगर ये कह रहे हैं कि हम धांधली की पैदावार है, तो एक धांधली की पैदावार अगर नायल हो गया है तो उसके लिए लड़ाई क्यों लड़ रहे थे ये दोबारा आने के लिए? मेरा ख्याल है कम सजा हुई है धांधली करने वालों को। देखिए, नोट जाली छापना क्या है, फ्रॉड है। तो अभी ये नहीं होता कि एक जाली नोट छापने वाला पकड़ा जाए और आप नोट लेके उसको छोड़ दें, आप उससे निशानदेही करते हैं कौन से प्रेस से नोट छापा, उसे गिरफ्तार। बड़ी साहब मैं जनरल साहब आ गए लाइन पे। जनरल साहब सॉरी लाइन ड्रॉप हो गई थी, वेलकम टू द शो। जनरल साहब ये अभी जो बयान दिया है कुछ देर पहले जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि एंगेज करने की बात कर रहे हैं जो
عسکریت پسند لفظ استعمال کیا انہوں نے کیئرفلی میرے خیال میں. تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں اور تمام لوگ آن بورڈ ہوں گے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستانی ریاست کے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ نیت بہت اچھی، ارادہ بہت اچھا، اور یہی ڈیموکریٹک وے ہے اپنے لوگوں کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے، اور لاسٹنگ حل بھی اسی طریقے سے ہوگا جو پرائم منسٹر سوچ رہے ہیں. لیکن ہمیں تاریخ بھی سامنے رکھنی ہوگی کہ بلوچستان میں یہ کتنی دفعہ ہو چکا ہے، ان ناراض ایلیمنٹس کو منانے کے لیے کتنے ہیوی فنڈنگ کی گئی ہے، ان کے ساتھ کتنی دفعہ مذاکرات ہوئے ہیں، ملٹری آپریشن کتنی دفعہ ہوئے ہیں، اور عام معافی کتنی دفعہ ہوئی ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ملٹری آپریشن، اور پھر جنرل ضیاء الحق کی عام معافی کا اعلان اور انہیں قومی دھارے میں لانا، اور نواب اکبر بگٹی کا اردو کا بائیک آؤٹ کرنا اور پھر گورنر بننا، یہ سب ہم نے دیکھا ہے. میں ایک بڑی دو ٹوک بات کہوں گا، شاید بہت سے لوگوں کو اچھی نہ لگے. اس میں بلوچستان کے جو ٹرائبل ہیڈز ہیں، چاہے وہ ریسانیز ہوں یا بگٹیز ہوں یا جو بھی ٹرائبز وہاں پہ ہیں، ان سب کے ہیڈز کی بہت بھاری ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے افغانستان کی سچویشن کو لوگوں کو ڈپرائیو کرنے میں اور اسٹیٹ کے ساتھ ڈیلنگ کرنے میں بہت وقت ضائع بھی کیا اور ذاتی مفاد بھی حاصل کیا ہے. اگر پرائم منسٹر آف پاکستان خلوص نیت سے بات کروا سکتے ہیں، لیکن فنڈ کی ٹرانسپیرنسی کو آبجیکٹو اورینٹڈ فنڈنگ کر سکتے ہیں، پروجیکٹ اورینٹڈ فنڈنگ کر سکتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ بہت مثبت قدم ہے. اس کو ہونا چاہیے. یہی جمہوری طریقہ ہے اور یہی بلوچوں کا حق ہے. آپ نے بڑے اچھے لفظوں میں مختصر بات میں ماضی میں بھی ضیاء الحق نے اور مختلف موقعوں پر معافی دی گئی، کیونکہ یہ ہمارے ہی لوگ ہیں نا، اگر چلو بھاگ گئے آ جائیں، لیکن انہیں پیسے دیا گیا، وہ پیسہ انہوں نے عوام پر نہیں لگایا. اب آپ نے جو سب سے زیادہ اہم بات کی، انہوں نے ان پیسوں سے سرداروں نے بیرون ملک اپنے اربوں خربوں کی پراپرٹیاں بنا لی. وزیر اعظم کا یہ بیان اور یہ سوچ خوش آئین ہے ملک کو، لیکن بہتر یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ معافی کا اعلان کریں، لیکن عام لوگوں کے لیے سکول، ہسپتال، سڑکیں، روڈ حکومت اپنی نگرانی میں بنائے، بجائے کہ چند سرداروں کے ہاتھ میں ٹھیکہ دینے کے. میں نے بالکل یہی کہا ہے کہ اگر عوام کے ایک عام بلوچ کی فلاح مقصود ہے تو اس کو ان اپنے جو ٹرائبل ہیڈز ہیں ان کے چنگل سے آزادی کی بھی کوئی راہ دکھانی ہوگی، تاکہ وہاں ڈیولپمنٹ ہو، وہاں پہ ایجوکیشن ہو. آپ بلوچستان میں نے 7 ایئرز سرو کیا ہے اور بڑا طول و عرض میں ٹریول کیا بلوچستان کے. وہاں پہ ایشوز کیا ہیں؟ سب سے بڑا صوبہ ہے رقبے کے اعتبار سے، آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا، اور جو آبادیاں ہیں وہ اتنی سکیٹرڈ ہیں کہ اگر ایک چھوٹی آبادی کو بجلی دینی پڑے تو 25 سے 30 کلومیٹر کی لائن لے جانی پڑتی ہے 40 گھروں کے لیے، جو فائنینشلی وائبل نہیں ہے. پروجیکٹ کرنا پڑے گا جس میں آپ آبادیوں کو کانسنٹریٹ کریں چند بڑے ٹاؤنز میں، تاکہ وہاں پہ ایجوکیشن ہو، ہاسپٹل ہو، ڈیولپمنٹ ہو، گیس ہو، بجلی ہو. آپ اس کو ریسٹرکچر کریں پورے علاقے کو، اور پھر ان کو رسائی دیں. زمینیں انہی کی رہیں گی، ملکیت انہی کی رہے گی، آباد وہی کریں گے. اس میں ڈیولپمنٹ کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. ایون سمندر کے نمکین پانی کو میٹھا کر کے وہاں تک نہریں لائی جا سکتی ہیں. بڑے پروجیکٹ ہیں، سوچ اچھی ہے، لیکن کرنا ٹرانسپیرنسی اس طرح انٹروڈیوس کرانی ہے اور اس طرح انشور کرنی ہے کہ یہ چند ہاتھوں میں یہ اربوں روپے، یعنی یہ پیسہ جو ہے نیچے ٹرانسلیٹ ہو. جنرل صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے، ایک کمنٹ میں چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کہتے ہیں ایکشن سپیکس لوڈر دین ورڈز. جو ریاست پاکستان ہے، میں خود بھی کچھ دن گوادر میں تھا، اگر گوادر میں آپ کے اس شہر کی بات کر رہا ہوں جس کو آپ انٹرنیشنلائز کر رہے ہیں، اگر وہاں ایران کا تیل نہ ہو تو آپ گاڑی نہیں چلا سکتے. لسی تک وہاں پہ ایران کی ہے، کھجوریں، کھانا، گروسری ایران سے آ رہا ہے، اور آپ وہاں پہ رہے ہیں، یو ول سیکنڈ می.
بجلی تک آپ ان سے لے رہے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے, بی بی سی کی سٹوری میں پڑھ رہا تھا کہ 80% جو لوگ گوادر کے لوکل ہیں ان کا پیٹ کے امراض ہیں اور اس کی وجہ پینے کا پانی نہیں ہے. تو میرا مطلب ہے اگر ہم الفاظ یوز کرتے ہیں تو اگر ہم ان کو جب تک اپنا احساس نہیں دیتے کہ وہ میرے بھائی ہیں, میرے جسم کا حصہ ہے, تو ہمارے لیے یہ نیگوشیشن مشکل نہیں ہوگی. میں بیچ میں اگر انٹرجیکٹ کروں, جنرل صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ جو پیسہ گیا ہے بھائی وہ تو ان کی الیکٹڈ اشرافیہ نے خرچ کرنا ہے نا, تو وہ کرنا دیا, وہاں براہ راست کیوں نہیں لگاتے اب ان پہ؟ میرا خیال ہے جنرل صاحب نے بات ہی اصل کی. اچھا سوری جنرل صاحب, آپ فرما رہے تھے سب کچھ وہاں پہ لسی تک ایران سے آتی ہے. جب وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے بات ہوتی تھی تو چونکہ میں نے کہا ہے کہ میں 7 سال بلوچستان میں رہا ہوں, تو کوئٹہ کی جو مارکیٹس ہیں وہ جانی ہی اس لیے جاتی تھیں کہ وہاں پہ سمگلڈ اشیاء ہوتی تھیں رشین اور ایرانین, اور سستے داموں ملتی تھیں اور لوگ کوئٹہ سے لے کے آیا کرتے تھے. جواز پولیٹیکل لیڈرشپ یہ دیتی تھی کہ یہاں نہ نہری نظام ہے, نہ انڈسٹری ہے, نہ پانی کا انتظام ہے. اگر ان لوگوں کو اس کاروبار کی اجازت بھی نہیں دیں گے تو یہ کھائیں گے کہاں سے؟ ٹھیک ہے, ان کو تعلیم دینی ہے, روزگار بھی دینا ہے. اب یہی اشیاء اگر ایران سے اور رشیا سے ریڈیوسڈ ٹیرف کے اوپر بائی لیٹرل ایگریمنٹ کے تحت ان کو لانے کی اجازت دے دی جائے, وہاں پہ پراپر مارکیٹس اور منڈیاں بن جائیں جہاں سے آ گیا ہے, تاکہ گورنمنٹ بھی ریونیو کمائے اینڈ سٹل وہ چیزیں افورڈیبل بھی ہوں اور لوگوں کو روزگار بھی ملے. اس سسٹم کو بنایا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ سسٹم بن نہیں سکتا. دنیا میں بہت ایسی مثالیں موجود ہیں. لیکن اچھا جنرل صاحب, جو میں جو سمجھاؤں آپ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی معافی دی گئی, اس دفعہ صرف معافی اور مذاکرات نہ کیا جائے بلکہ ایک سسٹم بنایا جائے, وہاں شہر آباد کار کیے جائیں, لوگوں کو بسایا جائے, ہسپتال تعلیم کی سہولتیں دی جائیں, اور جو چیزیں سمگلنگ سے آتی ہیں اسے ایکسپورٹ کی شکل دے دی جائے تاکہ گورنمنٹ کے پاس بھی پیسہ آئے اور لوگوں کو بھی روزگار ملے, بجائے یہ کہ چند سرداروں کے ہاتھوں پیسے دے کے پھر وہ غیر ملکی ہاتھوں پہ کھیلے. کیا میں یہ صحیح سمجھوں جو آپ فرما رہے ہیں؟ جی بالکل بڑی صاحب, آپ نے درست اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے کہ نیشنل پالیسی, علاقوں کے لوگوں کی خوشحالی کا پروگرام اور ٹرانسپیرنسی ود اسٹیٹ کنٹرول, اگر یہ 4 چیزیں آپ انشور کر لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ جو اس وقت میگا پروجیکٹ چل رہا ہے سی پیک کا, یہ بلوچستان کے عام بلوچوں کے لیے اتنی بڑی خوشحالی کا سبب بن سکتا ہے کہ وہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. لیکن اس میں وہ نون چہرے جو ان لوگوں تک فنڈز نہیں پہنچنے دیتے, ان کے اوپر ٹرانسپیرنسی رکھنی ہوگی اور ان پہ نظر رکھنی ہوگی. اچھا جنرل صاحب یہ بتائیں, ایک تو اس کا مطلب ہے وزیر اعظم کو ان کے اعلان کے ساتھ ساتھ یہ حکمت عملی بھی بنانا ہوگی جو آپ نے فرمایا. میرا خیال ہے عسکریت پسند سے بات کرنے سے زیادہ ایک پلاننگ کرنی ہوگی بلوچستان کی. دوسرا, جو لاہور جوہر ٹاؤن سے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں ان کے تانے بانے مکمل طور پر پیسوں کی ٹریل, گفتگو, آڈیو ریکارڈنگ ساری آ گئی ہے کہ اس میں بھارت ملوث ہے. پاکستان اس کو انٹرنیشنل سطح پر کیسے اجاگر کر سکتا ہے؟ اس میں خاصے ایویڈنس آ گئے ہیں میری اطلاع کے مطابق, اور جس ادارے میں آپ نے رہے ہیں یہ کام تو اس نے کیا ہے. ایویڈنس آج بھی بہت ہے اور ایویڈنس ہم پہلے دے بھی بہت چکے ہیں, یونائٹڈ نیشن لیول تک ڈوسیز بھی دے چکے ہیں. لیکن یہ جو اس وقت پوزیشن ہے اس میں دنیا انڈیا کے ساتھ کھڑی ہے, کیونکہ امریکہ اور ویسٹ نے انڈیا کو استعمال کرنا ہے چین کے خلاف. ان کی ہر برائی سے وہ صرف نظر کریں گے, ان پر کوئی بڑی پابندی نہیں لگے گی. انہوں نے یونائٹڈ نیشن کا ریزولوشن وچ بیکمز انٹرنیشنل لا اس کو اٹھا کے ونڈو سے باہر پھینک دیا اور کشمیریوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے, 85,000 کشمیری شہید کر دیا. کیا کوئی ویسٹ نے آواز اٹھائی ہے؟ یونائٹڈ نیشن نے آواز اٹھائی ہے؟ امریکہ نے کوئی پابندی لگائی ہے؟ آپ کے 15 بندوں کی شہادت پہ اس کے اوپر انڈیا پہ پابندی لگ جائے گی. ایک ہی طریقہ ہے, وہ 10 حملے کرتا ہے تو 5 ایسے کرو کہ وہ ہل کے رہ جائیں اور 11واں حملہ کرنے کا نہ سوچیں. ہمارے پاس بھی ایویڈنس ہے, ہمارے پاس بھی شہادتیں ہیں. پھر جب کوئی بڑا بیچ میں آئے گا انٹرلوکیوٹر یا مصالحت کروانے والا تو اس کو بتائیں ہاں جی 10 انہوں نے کیے ہیں, 5 ہم نے کیے ہیں. دس از دا اونلی وے. جنرل صاحب آپ نے یہ جو سجیشن دی ہے, ہم تو ایف اے ٹی ایف کو نہیں سنبھال پا رہے, 2 سال ہو گیا, 4 دفعہ ہم گرے لسٹ سے نہیں نکلے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگریشن کے مقابلے میں اگریشن دکھانا چاہیے. کین وی ڈو دیٹ؟ تو گرے اگر آپ کو معیشت کی پریشانی ہے, اگر آپ نے گرے لسٹ سے
या FATF से पूछ के अपनी सोवरेनिटी का दिफा करना है, अपने पाकिस्तानियों का खून बहता रहे और आप FATF की तरफ देखते रहे, तो यही तो वो चाहते हैं। क्या हमारे ऊपर पहले पाबंदियां नहीं लगी? क्या जब हमने 98 के धमाके किए थे तो हम पर 3 साल के लिए सैंक्शन नहीं लगी थी? अच्छा जनरल साहब ये बताएं, एक खुश आइन बात हुई है कि पिछले दिनों ये जो स्पीकर की सरबराही में मेरे ख्याल में लाइन डिस्कनेक्ट हो